مرزا بشیر الدین محمود نے پہلا دورہ جو یروشلم کا کیا وہ 1924 میں کیا. 1917 میں باضابطہ طور پر بیلفور ڈیکلیریشن، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بیلفور ڈیکلیریشن کو سامنے رکھ کر اس کو پیش کر یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد بڑی تعداد میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ آباد ہونا شروع ہو گئے، پوری دنیا سے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے فلسطین میں. اسی چیز کو انہوں نے بھی بھانپا، اور قادیانی 1924 میں جو ہے وہ سب سے پہلے یہ ویسے تو 1920 میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے مرزا محمود نے ایک قادیانی مربی کو وہاں پر بھیجا تھا، لیکن اس کے بعد مرزا بشیر الدین محمود پہلی دفعہ 1924 میں گیا، اور جس کے بعد وہاں پر جلال الدین شمس نامی ایک بڑا مشہور قادیانی تھا، اس نے وہاں کبابیر کا علاقہ، حیفا ایک شہر ہے اسرائیل کا، جو کہ اسرائیل کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے، حیفا جس کو کہتے ہیں، حیفا کچھ کہا جاتا ہے، کچھ لوگ حیفا کہتے ہیں. حیفا کے اندر قادیانی سینٹر کی سب سے پہلے بنیاد رکھی گئی 1900 تقریباً 20 کی دہائی کے آخر میں، لیکن جو بڑی عمارت جو وہاں بنائی گئی، اس قادیانی سینٹر بنایا گیا، وہ 1931 میں بنایا گیا، اور وہاں پر مختلف جو ہیں وہ سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع کی گئیں قادیانیت کے حوالے سے. یہ وہ سینٹر ہے قادیانیوں کا جو موجود ہے، یہ اب اس کی نئی بلڈنگ ہے، نئی والی، یہ 70s کے اندر دوبارہ سے بنایا گیا. یہ اس وقت پورے گلف ریجن کے اندر عرب ممالک میں پورے جو ہے وہ سب سے بڑا قادیانیوں کا سینٹر جو ہے وہ یہ ہے کبابیر میں. اور کبابیر جو ہے یہ اس کو ایک طرف سمندر لگتا ہے، سمندری علاقہ ہے، یہ بیسیکلی شہر جو ہے سمندر کے ساتھ ہے، اور اس کے اندر ادھر کی جو تقریباً کہا جاتا ہے 2 سے 2,500 کے قریب تقریباً قادیانی آباد ہیں یہاں پہ. اور قادیانی جو ہیں یہاں پر جو مختلف جو سرگرمیاں کر رہے ہیں عرب ممالک کے اندر چھپ کے جو کر رہے ہیں، جو فلسطین کے اندر کر رہے ہیں، جو اسرائیل کے اندر کر رہے ہیں، وہ ساری یہیں سے آپریٹ ہوتی ہیں. جو انڈینز کام کر رہے ہیں وہ بھی یہیں سے آپریٹ ہوتے ہیں، جو جتنے آفیسز ہیں وہ بھی اسی کے اندر ہیں.